شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ ناظرین اکرام، ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک انتہائی جاندار کردار شامل ہے، جسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے بعد عوام میں یہ بزرگ بہت مشہور ہوئے۔ لیکن حقیقت میں یہ بزرگ کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا اور ان کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت 17 رمضان المبارک 560 ہجری 665 عیسوی کو اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا نام محمد بن علی ابن العربی لکھا کرتے تھے، جبکہ صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ میں شیخ اکبر کے نام سے معروف ہوئے۔ یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ اگر آج کسی کے نام کے ساتھ صرف شیخ اکبر لکھا جائے تو اس سے مراد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی کی شخصیت ہوتی ہے، اور اہل علم حضرات نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو محی الدین کا خطاب بھی دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 28 جمادی الثانی 638 ہجری 1240 عیسوی میں 78 برس کی عمر میں دمشق میں وفات پائی۔ ایک روایت کے مطابق وفات کے وقت سورۃ کہف کی آیت مبارکہ نمبر 65 لکھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جبل کاسیون پر سپرد حق کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میری قبر گم ہو جائے گی اور اس وقت دوبارہ ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ایسا ہی ہوا کہ منگولوں کے حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر معدوم ہو گئی۔ جب 1516 عیسوی میں ترک سلطان سلیم نے شام فتح کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر ظاہر ہوئی، یعنی سین سے مراد سلیم اور شین سے مراد شام، یعنی جب سلیم اول شام میں داخل ہوئے تب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر ظاہر ہوئی۔ مشہور ہے کہ ایک شب سلطان سلیم نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو انہیں اس جگہ کھدائی کا حکم دے رہے تھے جہاں ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر تھی۔ جب دوسرے روز وہاں کھدائی کروائی گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر ظاہر ہو گئی، جس پر سلطان نے مقبرہ تعمیر کروایا اور اس کے بعد سلطان عبد الحمید نے اس میں مزید توسیع کر دی۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ارطغرل غازی سے ملاقات۔ ناظرین کرام، ڈراموں کی باتیں اپنی جگہ، مگر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ارطغرل غازی کے درمیان ملاقات کے ٹھوس تاریخی شواہد کم ہی دستیاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر مورخین میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اناطولیہ، کونیا اور حلب میں رہے، جبکہ اسی دور میں ارطغرل غازی بھی اسی علاقے میں اپنے قبیلے کی بقا کی جنگیں لڑ رہے تھے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1240 عیسوی اور ارطغرل غازی نے 1280 عیسوی میں وفات پائی، یعنی وہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی علاقے میں موجود رہے، تو عین ممکن ہے کہ ان کے درمیان ملاقاتیں بھی رہی ہوں۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے سسر حضرت شیخ ادب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے۔ اس طرح بھی اس خاندان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گہرے اثرات رہے ہیں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عثمانی سلطنت کے قیام کی پیش گوئی کی تھی، جو پوری ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہوں کے جو نام بتائے تھے حکمران اسی ترتیب سے آتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شادی اور ان کی اولاد۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی شادیاں کی۔ اندلس کے ایک امیر کی بیٹی مریم بنت محمد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پہلی اہلیہ تھی، جن کا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے ذکر کیا ہے۔ وہ ایک نہایت متقی خاتون تھی اور شوہر کے ساتھ روحانی مدارج بھی طے کیے۔ گویا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جن سے 2 صاحبزادے ہوئے۔ ایک کا نام سعد الدین محمد اور دوسرے کا نام عماد الدین تھا، اور ایک صاحبزادی ہوئی، لیکن یہ اولاد کس کے بطن سے ہوئی، اس ضمن میں متضاد روایات ہیں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اصل وجہ شہرت ان کی بے مثال کتب ہیں۔ ان کی کتب کی تعداد 800 تک بیان کی جاتی ہیں، تاہم 500 کتب کی موجودگی پر تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے، جن میں سے کئی کتب تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس قدر وسیع تحریری کام کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامت قرار دیا گیا ہے۔ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، یہ دونوں کتابیں علمی اور روحانی حلقوں میں زیادہ مشہور ہے۔ فتوحات مکیہ لکھنے میں 35 سال لگے، جو 560 ابواب اور کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ روزانہ لکھتے اور اس کام میں کم ہی ناگا ہوتا۔